مجھے مارنے کے اس کے پاس کیا ذرائع ہیں؟ مجھے معلوم نہیں، سادہ اور آسان ذریعہ کار ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، پرویز نے کہا، اور اختیار کو یقین ہو گیا کہ فون پر غزالہ کو کس نے دھمکی دی ہوگی۔ یہ ذریعہ کافی ہے تم سب کو ختم کرنے کے لیے، سیڑھیوں پر جنونی کہکہا سنائی دیا۔ ہم کہانی میں ایسے کھوئے تھے کہ کسی نے نوٹس نہیں لیا کہ اوپر خاموشی کیوں ہے اور وہ کب کہاں سے ہینڈ گن نکال کر لائی تھی۔ سب ایک دوسرے سے دور چلے جاؤ، راحیل نے سرگوشی کی۔ پرویز تم اسے باتوں میں لگاؤ۔ ستارہ پاگل مت بنو، گن نیچے رکھ دو، پرویز نے کہا۔ جاوید میرا ہے، پہلے اس لڑکی کو ماروں گی۔ ستارہ کے چہرے سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ وہ اختیار کو جاوید کہہ رہی تھی۔ وہ جاوید نہیں، اختیار ہے۔ اس کا دوست پولیس کو فون کر کے آیا ہے، تم بچو گی نہیں، گن نیچے رکھ دو۔ ہم آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے دور ہٹ رہے تھے۔ اختیار سوچ رہا تھا کہ اگر واقعی ان کی امی بیمار ہیں اور گولی کھا کے سوتی ہیں، لیکن اتنی گہری نیند؟ دوسرا سوال غزالہ سے متعلق تھا۔ اختیار نے اسے پیغام دیا تھا، وہ راحیل کے ساتھ کیسے آ گئی؟ گن کس کی ہے؟ راحیل نے آہستہ سے سوال کیا۔ میری، لائسنس ہے لیکن پتہ نہیں۔ خاموش رہو، ستارہ چلائی۔ اختیار کو یقین نہیں تھا کہ وہ گن ٹھیک طرح استعمال کر سکے گی، لیکن خطرہ بہرحال تھا۔ ناقابل یقین صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ جاوید تم میرے ہو، میرے پاس آ جاؤ۔ اس نے گن لہرائی۔ اختیار کو ترکیب سوجھی۔ ستارہ عالم دیوانگی میں اسے موقع فراہم کر رہی تھی۔ اسے جواب دینے سے پہلے نظر بچا کے اختیار نے غزالہ کو آنکھ ماری۔ عام حالات میں وہ یہ حرکت کرتا تو جواب میں غزالہ کا تھپڑ کھاتا۔ میں ان کی باتوں میں نہیں آؤں گا۔ ہاں میں تمہارا ہوں۔ پہلی بار جب تمہیں دیکھا تھا تب سے آج تک تمہارے بارے میں سوچتا رہتا ہوں۔ سوتا ہوں تو تم چھن سے سپنوں میں آ جاتی ہو۔ اف میری پیاری، تم اب تک کہاں تھی؟ میں نے جب تم سے ہاتھ ملایا تھا موم کی طرح پگھل گیا تھا، آج تک پگھل رہا ہوں۔ پروانہ ہوتا تو جل کے مر جاتا۔ میں آ رہا ہوں، آ رہا ہوں، کوئی گڑبڑ کرے تو گولی مار دینا۔ اختیار نے پرویز کے قریب سے گزرتے ہوئے سیڑھی پر قدم رکھا۔ کیا کر رہے ہو؟ پرویز نے سرگوشی کی۔ کیا کروں، یہی موقع ہے۔ اگرچہ اختیار آگاہ تھا کہ موقع کے ساتھ خطرہ بھی ہے، ستارہ نیم پاگل ہو چکی تھی۔ جاوید رکو، پہلے اس لڑکی کو ختم کر دوں۔ ستارہ ناگ کی مانند پھنکاری۔ تمہاری کون ہے یہ؟ وہ لڑکی؟ اختیار نے پلٹ کر غزالہ کی طرف دیکھا اور اطمینان سے پھر آنکھ ماری۔ بچ نکلنے کی صورت میں بعد ازاں غزالہ کے تھپڑ کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ وہ میری کوئی نہیں ہے، خواہ مخواہ پیچھے لگی رہتی ہے۔ اختیار نے اچٹتی نظر راحیل پر ڈالی جو سخت بے چین نظر آ رہا تھا، لیکن ستارہ سے فاصلے کی بنا پر بے بس تھا۔ اس انوکھے ڈرامے میں دو کردار ہی فعال تھے، اختیار اور ستارہ۔ ٹھیک ہے، اب یہ تمہارے پیچھے نہیں آئے گی۔ قبل اس کے کہ کوئی سمجھ پاتا ایک دھماکہ ہوا۔ اختیار اچھل پڑا، اس کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ وہ پھر غزالہ کی طرف گھوما۔ غزالہ ایک طرف زمین بوس تھی، راحیل بھی اس کے قریب گرا تھا۔ پہلو کے قریب سے اس کی شرٹ سرخ ہو رہی تھی۔ اختیار اس کی پھرتی پر دنگ رہ گیا۔ غالباً وہ پہلے ہی چوکس تھا۔ جتنی دیر میں ستارہ نے ہاتھ اٹھا کے فائر کیا، راحیل جست لگا کے غزالہ کے سامنے آ گیا۔ اختیار ستارہ کو بھلا کے دوست کی طرف بڑھا۔ اس مرتبہ راحیل نے آنکھ ماری اور سر سے اشارہ کیا کہ اختیار اپنا کام جاری رکھے۔ اختیار نے یہی اندازہ لگایا کہ گولی اسے چھو کر گزری ہے، لیکن اختیار اپنا کنٹرول کھو چکا تھا۔ راحیل دوستی اور اس کی محبت کے لیے اپنی جان پر کھیل گیا تھا۔ اس نفسا نفسی کے دورے رفتہ میں جہاں رشتے ختم ہو گئے تھے، ملک بھر میں خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ کسی بھی رشتے پر بھروسہ کرنا ناممکن تھا۔ روز میڈیا قتل و غارت گری کی خبروں سے بھرا رہتا تھا۔ وجہ کچھ بھی ہو، یہاں اس مکان کی چھت کے نیچے بھی یہی ہوا تھا، اور کئی سال بعد خون پھر بہہ رہا تھا۔ ان حالات میں راحیل اور غزالہ جیسے کردار کسی نعمت سے کم نہیں تھے۔ اختیار راحیل کے اشارے پر عمل نہ کر سکا۔ اس کی رگوں میں خون کی جگہ آگ دوڑ رہی تھی۔ مار دو، ختم کر دو ہم سب کو۔ اختیار اتنی زور سے چیخا کہ گلے میں خراش پڑ گئی۔ اور پھر ساری عمر جیل میں سڑتی رہو۔ میں نفرت کرتا ہوں تم سے۔ میں جاوید نہیں، اختیار ہوں۔ تمہارا اگلا ٹھکانہ جیل یا قبر ہے۔ اختیار، راحیل نے اختیار کو ٹوکا۔
مارو، چلاؤ گولی۔ حسین چڑیل۔ اختیار آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ غزالہ اس کی محبت تھی، راحیل اس کا سب سے محبوب دوست تھا۔ دوسری طرف ستارہ کے چہرے کا رنگ بار بار بدل رہا تھا۔ گولی چلا ورنہ میں تیرا گلا دبا دوں گا۔ اختیار سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ اختیار، راحیل پھر چلایا۔ اختیار، غزالہ نے آواز دی۔ دفعتاً ستارہ کے عقب میں ایک سایہ نمودار ہوا۔ اختیار کو سانپ سونگھ گیا۔ ایک نحیف نسوانی وجود ستارہ کے عقب میں تھا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی۔ اختیار کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں جب اس نے نحیف وجود کے ساتھ دوسری ستارہ کی جھلک دیکھی جو پل بھر میں اوجھل ہو گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ ستارہ کے عقب میں کون ہے۔ اتنے ہنگامے اور گولی کے دھماکے کے بعد پرویز کی ماں بیدار ہو گئی تھی۔ اختیار کو یقین نہیں تھا کہ اس کی بیمار ماں ستارہ جیسی جنونی پر پوری طرح قابو پا سکے گی۔ تاہم یہ فیصلہ کن مرحلہ تھا۔ اس نے پرویز کی طرف دیکھا جو پہلے ہی سیڑھیوں کے نیچے کھڑا تھا۔ دونوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں پیغام رسانی کی۔ میں چڑیل ہوں؟ ستارہ کی مشتعل آواز آئی۔ ہاں، چڑیل سے بدتر، اختیار نے جواب دیا۔ میں جیل میں سڑوں گی؟ ہاں، تیری قبر بھی جیل میں بنے گی۔ ستارہ کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ عقب سے قطعی غافل تھی۔ جب نسوانی وجود نے اس کے سر پر ضرب لگائی، ستارہ کے حلق سے کراہ خارج ہوئی۔ ادھر ضرب لگتے ہی اختیار اور پرویز بجلی کی مانند اوپر کی طرف لپکے۔ ستارہ لڑکھڑا کے ماں کی طرف گھومی۔ اختیار کا دل اچھل کے حلق میں آ گیا۔ ستارہ کے لیے وہ اچانک ضرب شوق جیسی تھی۔ دوسری حالت غضب میں اس کا دماغ بھی گرم تھا۔ وہ قابل ذکر پھرتی دکھانے میں ناکام رہی۔ پرویز اختیار سے 2 سیڑھی آگے تھا۔ اختیار نے دیکھا کہ اس کی امی کے ہاتھ میں لکڑی کی کوئی چیز تھی۔ لکڑی کی دوسری ضرب ستارہ کے گن والے ہاتھ پر لگی، تاہم گن پر ستارہ کے ہاتھ کی گرفت قائم رہی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بھیانک قدم اٹھاتی، پرویز اس کے سر پر پہنچ گیا۔ وہ تینوں ایک ساتھ لینڈنگ پر ڈھیر ہو گئے۔ ستارہ زخمی ناگن کے مانند تڑپ رہی تھی، پھنکار رہی تھی۔ پرویز کا ایک ہاتھ اس کے گن والے ہاتھ پر تھا۔ اختیار نے ستارہ کے ریشمی بال جکڑے۔ پرویز ستارہ کو امی کے اوپر سے ہٹانے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ ستارہ کو کب کیسے موقع ملا، اس نے کہاں لات ماری، پرویز نے کروٹ لی اور ستارہ کا ہاتھ اس کی گرفت سے نکل گیا۔ اختیار نے لمحہ ضائع کیے بغیر گن پر قابو کرنا چاہا، لیکن وہ چکنی مچھلی کی طرح پھسل گئی۔ اس کی توجہ گن بچانے پر تھی، وہ کھڑی نہیں ہو سکی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی الفت بریدہ۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے۔ وہ کھڑی نہیں ہو سکی کیونکہ ایک ٹانگ پرویز نے پکڑی ہوئی تھی۔ وہ لیٹا ہوا تھا۔ امی کھڑی ہونا چاہ رہی تھیں۔ ستارہ کے بال اختیار کے ہاتھ میں تھے۔ اختیار ایک گھٹنے پر تھا۔ بالآخر اس نے ستارہ کے سنبھلنے سے پہلے اس کی کلائی پکڑ لی اور بال چھوڑ کے زوردار تھپڑ مارا۔ پرویز نے اس وقت ستارہ کی ٹانگ کھینچی۔ عجیب چومکھی کشمکش تھی۔ وہ گری، اختیار ہاتھ چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ وہ بھی ساتھ گرا اور دھماکہ ہوا۔ یک لخت جیسے ہر شے اپنی جگہ پر تھم گئی۔ چند ساتھ بعد اختیار نے محسوس کیا کہ گولی اسے نہیں لگی تھی۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ پرویز اور اس کی ماں کو دیکھا، وہ بھی بظاہر ٹھیک تھے۔ اس نے ستارہ کی طرف دیکھا جس کا گن والا ہاتھ پیٹ پر بے حس و حرکت رکھا تھا۔ لباس اور فرش پر خون پھیلتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ وہ اختیار کو دیکھ رہی تھی۔ اختیار نہ چاہتے ہوئے بھی افسردگی کے ساتھ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ جاوید ستارہ کی زبان سے ادا ہونے والا آخری لفظ تھا۔ دور سے پولیس کی گاڑی کا سائرن بول رہا تھا۔ اختیار نے پلٹ کے راحیل کی طرف دیکھا۔ راحیل نے انگوٹھا بلند کیا۔ غزالہ؟ اختیار کو غزالہ نظر نہیں آئی۔ راحیل نے پھر انگوٹھا بلند کیا۔ اختیار سمجھ گیا کہ اسی نے موقع ملتے ہی پولیس کو فون کیا اور حفاظتی نقطۂ نظر سے غزالہ کو لیونگ روم سے باہر کر دیا تھا۔ اختیار نے ہتھیلی سے ستارہ کی کھلی ہوئی بے روح آنکھیں بند کر دیں۔ فضا سوگوار تھی۔ اختیار بوجھل دل کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اختیار کو بعد میں علم ہوا کہ غزالہ وہاں کیسے پہنچی۔
راحیل کی گاڑی کا ٹائر غزالہ کے گھر کے قریب پنکچر ہوا تھا۔ اسی دوران غزالہ اپنی فیملی کے ساتھ واپس آئی۔ اختیار کا پیغام وہ وصول کر چکی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ راحیل اختیار کے ساتھ ہے، جبکہ وہ اکیلا وہاں ویل تبدیل کر رہا تھا۔ غزالہ نے اختیار کا نام لیا، فیملی سے اجازت لی، ضد کر کے راحیل کے ساتھ آ گئی۔ گیٹ ان کو کھلا ملا تھا، وہ سیدھے اندر آ گئے۔ گولی نے راحیل کے پہلو کو چھیل دیا تھا، وہ بال بال بچا تھا۔ سوسائٹی سے ملحق قبرستان میں ایک اور قبر کا اضافہ ہو گیا، سلمیٰ کی قبر کے ساتھ۔ اختیار کبھی یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ کلب میں پہلی بار اس نے کس کو دیکھا تھا، وہ ستارہ تھی یا سلمیٰ کی روح۔ کلب میں وہ اختیار ہی کو کیوں نظر آتی تھی؟ خوابوں میں اس کا انداز کیوں بدل جاتا تھا؟ وہ خوابوں کے ذریعے پرویز کی مانند اسے کیوں ڈراتی تھی؟ کیا ستارہ سے دور ہٹانے کے لیے؟ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس تمام افسانے میں وہ کتنی بار سلمیٰ سے ملا تھا اور کتنی بار ستارہ سے۔ آخری لمحات میں پرویز کی ماں کے ساتھ اس نے سلمیٰ کی جھلک دیکھی تھی۔ کیا سلمیٰ کو کسی اور نے بھی اس وقت دیکھا تھا؟ اختیار مہینے میں ایک آدھ بار پرویز کو فون کرتا تھا۔ پرویز نے ہی بتایا کہ اس خونی دن کے بعد پھر کبھی سلمیٰ سفید بنگلے میں نظر نہیں آئی۔